دائیں رمز پچھاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دنوں کا سردار جمعہ المبارک ہے. ویسے ہر نماز پر اہتمام ہوتا ہے. ہر نماز وضو کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے. پاکیزگی اور طہارت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. لیکن اس نماز کے لیے بالخصوص خصوصی تیاری کی جاتی ہے. غسل کیا جاتا ہے, خوشبو لگائی جاتی ہے, صاف کپڑے پہنے جاتے ہیں, کیونکہ آج کی نماز کے لیے قرآن نے خاص طریقہ کار متعین فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں ندا دے دی جائے اے ایمان والو, یعنی جب اذان ہو جائے, اور اذان سے مراد وہ پہلی اذان جو نماز جمعہ کے لیے دی جاتی ہے, تو شریعت کا حکم یہ ہے, قرآن کا فرمان یہ ہے کہ ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو حکم تمہیں دے دیا جائے اس کی تم پابندی کرو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, یہ جو جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں بلاوا دیا جاتا ہے, ندا کی جاتی ہے, اذان کہی جاتی ہے, اس کے ساتھ ہی تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا چاہیے. اور پیش بھی کس طرح کرنا چاہیے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. آپ تو آ کر بھی خاموش رہتے, اللہ کا نام نہیں لے سکتے, تو جب اذان سنو تو تمہارے منہ سے اللہ کا نام جاری ہو. مسجدوں کو قبرستان نہیں بنانا, اللہ کا ذکر مسجدوں کا حسن ہے. کوئی قوت سے اللہ کا نام لے, ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لے, تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ مسجدوں میں بیٹھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کا نام لینے والے ہیں. اور دنیا سیاست کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ ہاتھ جھوٹے سیاستدانوں کے لیے نہیں اٹھتے, سچے خدا کے لیے اٹھتے ہیں. پوری قوت سے بول کر بتائیں, تاکہ آپ کے ضمیروں پر جو بوجھ ہے اللہ کے ذکر کی غفلت کا وہ اتر جائے, ہمارے دل شاد باد ہو جائے. الا بذکر اللہ. آواز نہیں آئی مجھے؟ آپ خود بھی لیٹ آئے ہیں. میرے آنے کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں انہیں ویسے ہی سوچنا چاہیے کہ مہمان کو پہلے آنا چاہیے یا میزبان کو پہلے آنا چاہیے. آپ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں, اور میرا خیال ہے آپ کو جرمانہ بھی دینا چاہیے جو میرے آنے کے بعد آئے ہیں. آج انہوں نے عام طور پر مسجد کو 10-20 روپے دیتے ہیں, آج کم از کم 50 روپے دے کر جائیں, تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ اللہ کے گھر کے ساتھ, اللہ کی محبت کے عنوان کے ساتھ غفلت نہ کریں. غفلت موت ہے اور اللہ کا ذکر زندگی ہے. حضرات, تو قاعدہ بتا رہا تھا, ضابطہ بتا رہا تھا, طریقہ بتا رہا تھا. دیکھیں, ڈیرہ داری میں, برادری اور دوستانہ میں
آپ کوئی کوتاہی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا، پر جب بات اللہ کے ساتھ محبت کی آئے، غلطی والے کے ساتھ عشق کی آئے، تو غلطی معاف نہیں ہو سکتی جب تک باقاعدہ معافی نامہ پیش نہ کیا جائے۔ اذا نودی، یہ میرے سامنے والے اٹھ جائیں، یہ اللہ کا نام زور سے مجھے مردے نہیں چاہیے، مجھے زندہ وجود چاہیے۔ فرمایا اذا نودی، اور یہ اعزاز ہے ایمان والوں کا، یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ سے اللہ فرما رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اس شان کے ساتھ مسجد میں آؤ، اس شان کے ساتھ نماز میں تمہاری شمولیت ہو کہ تم پہلے ہی دودھ تیار کر چکے، اللہ کا نام لے لے کر اس قدر اللہ کے قریب آ چکے ہو کہ جب تم آؤ تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں اس کے عشق کی جاگ لگنی شروع ہو۔ اور یہ وہ وقت ہے، ذکر الہی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے بازار البیع۔ یہ خرید و فروخت کا وقت نہیں ہے، یہ کاروبار کا وقت نہیں ہے، یہ لین دین کا وقت نہیں ہے، یہ دوستیاں نبھانے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ سے یاری لگانے کا وقت ہے۔ اگر اللہ اتنی بات سے ہی راضی ہو سکتا ہے کہ تمہارے منہوں پر اس کا نام ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں بنانے والا ہے، بنانے والے نے آپ کو بنایا کہ ذرا غور کیجئے، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں جانوروں کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانی وجود جب جنم لیتا ہے نا، اس کی تشکیل ہو، اس کی کیفیات کو پروردگار نے خاص اعزاز دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اعلیٰ ترین مخلوقات میں فرشتے ہیں، دعویٰ جن کا بھی یہی ہے کہ وہ چونکہ آگ سے بنا ہے، لیکن یہ دعویٰ نور والوں نے نہیں کیا کہ ہم نور سے بنے، ہمیں اعلیٰ ہے ہونا چاہیے، ہے وہ اعلیٰ، لیکن دعویٰ نہیں کرتے۔ آگ سے بننے والا جن کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں، انسان مٹی سے بنا ہے، یہ کم تر ہے، اس لیے انا خیر منہ۔ جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر پوری قوت سے ابلیس آ چکا ہے۔ جب آپ کو یہ کیفیت مل جائے اور یہ جذبہ مل جائے کہ بے شک میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے زمینیں دی ہیں، جائیداد دی ہیں، مجھے کاروبار دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، لیکن کملی والے نے مجھے سکھایا یہ ہے سب کچھ ہو پھر بھی تم پہ عاجزی کا غلبہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بن کر نہیں مکہ سے نکل رہے ہیں بلکہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبی فاتح بن کر جب نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا اور مدینے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت بھی نبی اونٹنی پہ سوار تھے، بولو اور سے سنو باتیں۔ ہاتھ چومنے والے پیری مریدی کے نظام کو اس دور نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نبی پر تن من دھن قربان کرنے والی پیری مریدی کے نظام کی آئی ضرورت ہے۔ پیری مریدی کوئی رسم و رواج نہیں ہے، کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، پیری مریدی رسول اللہ کی جوتوں کی نوک سے لگنے والی مٹی پر قربان ہونے کا۔
حضور اونٹنی پہ سوار ہے، توجہ نہیں ہے، میں ایسا بولوں یا زور سے بولوں؟ آپ کو زور سے ہی اللہ کا نام لینا، اور زور لگاؤ ذرا، زمانہ دیکھیں، زمانہ دیکھیں کہ نبی کی عاشق آج سارے رابطے توڑ کر، سارے رشتے چھوڑ کر مدینے والے کا نوکر بننے کے لیے حضور اونٹنی پہ سوار ہے، مدینہ سراپا انتظار ہے۔ اور بھائی اٹھ جاؤ، ادھر دیکھو، نبی اونٹنی پہ سوار، پورا مدینہ سراپا انتظار، لوگ درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چوک چوراہے بھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، بیٹھیں، ملنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، یہی ہماری پرابلم ہے۔ میں بات اللہ رسول کی کر رہا ہوں، آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں، مجھے بھی گناہگار کرنا چاہتے ہیں۔ مزہ تو تب تھا جب آپ چوک پہ کھڑے ہوتے نا، وہ تو نہیں کر سکے آپ۔ سارا گاؤں کہہ رہا مرید ہے آپ بہو کے، لیکن آج کہاں دے آپ؟ کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے کو کس طرح ریسیو کیا جاتا ہے؟ اور دنیا دار کتوں کے لیے تم کھڑے ہوتے ہو، نبی کی عاشقوں کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تم۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، اونٹی پہ سوار ہیں، پورا مدینہ سراپا انتظار ہے، بچیاں بچے بوڑھے نوجوان مرد عورتیں، اور وہ بچیاں جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا بالخصوص، اور بالعموم سارا مدینہ ایک ہی نغمہ گا رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 1400 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، عاشقوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ نبی کو چاند کہتے تھے، اور 14 صدیوں کے بعد یا رسول اللہ کہنے والا تم کتنے خوش نصیب ہو، تم بھی نبی کو چاند کہہ رہے ہیں۔ میرے باہو نے بھی یہی کہا، چڑھ میں چلنا، کر رسلائی، نعرے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جہے چند کئی سہ چڑھ دے، سانو سجنا باج دے رہا ہوں، جتھے چند ساڑا چڑھنا اتھے قدر نہیں، کچھ تیرا ہو چند ساڑا وچ مدینے چڑھے، ہویا ہر تھا سویرا ہو، جس نے کارن جنم گوایا باہو، وہ یار ملے ایک پھیرا۔ آپ کے تقریر ختم ہونے کا ٹائم ہے 2 بجے، لیٹ تو آپ آئے ہیں، کون ہے لیٹ آئے ہیں؟ 50 روپے ہر بندے پر جرمانہ ہے، نہیں دو گے 11 تولا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دینا کس کو ہے؟ اللہ کے گھر کو عادت بناؤ، اللہ کے گھر کو دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ خوش ہو کر مجھے اجازت دیں 10-20 منٹ ہاتھ اٹھا کر، ٹھیک ہے، جلدی تو نہیں نا آپ کو، جس کو مسجد میں آنے کی جلدی نہ، اس کو مسجد میں جانے سے جلدی کیوں ہونی چاہیے؟ اور چہرے کے اداسی نہ لے، خدا دے بندے ذرا مسکراؤ، اور غلطی شرمندگی ہونی چاہیے، پر ادائے نہیں مطلب کہ ایک غلطی والے کو اور غلطی کرو، مسکراؤ، نبی کو مناؤ، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، تاکہ زمانے کو پتہ چلے ہماری پیری مریدی پیر اور مرید کے لیے نہیں ہے، نبی اور امتی کے لیے ہے۔ حضرات، حضور تشریف لا رہے ہیں، مدینہ سراپا انتظار ہے، اور آنے والا نبی کتنا صاحب اختیار ہے۔ مدینے کے بڑے بڑے کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کملی والا ہمارے گھر میں آئے۔ نبی نے فرمایا
اور میں تو فیصلہ کر ہی چکا ہوں، لیکن اس میری اونٹنی کو بھی پتہ میں پیچھے ہو توجہ نہیں ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے والوں، تم صرف نعرے نہیں لگاتے ہو، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، نبی تو باخبر ہوتا ہی ہے۔ یہ نبی نواز ہے، نبی عربی کا لفظ ہے، اور یہ بندہ نواز ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں، تو خبر وہی دیتا ہے نا جو باخبر ہوتا ہے۔ بولے تو صحیح۔ فرق یہ ہے کہ میری اور تیری خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جس نبی کے لبوں پہ رب بولتا سبحان اللہ۔ پیر صاحب آئے نا، انہیں کہو پیر صاحب بیٹھو، ہم سارے بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، پہلے ہمیں قرآن کے کچھ لفظ سکھا دو۔ اگر پیر کو بھی قرآن نہیں آتا، مرید کو بھی نہیں آتا، تو قرآن آئے گا کہاں سے پھر؟ غور سے سنو، نبی نواز ہے، نبا خبر، خبر دینے والا، باخبر ہوگا تو خبر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد اٹھاؤ، میں چاہتا ہوں آج جاؤ گھر، تو گھر جاتے جاتے بھی گھر والوں کو تمہارے اندر سے خوشبو ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا نبی وہ ہے جس کے لب پر جب تک میں نہ بولوں تو وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا نبی کی شان کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں آپ نے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرقے بے شمار ہیں، مسلک بے شمار ہیں، لیکن میں آج اس مسلک کی بات کروں گا جو نماز بول بول کر بیان کرتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت کا جو طریقہ ہے اس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، اور نبی کے اوپر بھیجے گئے درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی کا ذکر اتنا محبوب آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، اللہ کو اپنے نبی کے ذکر سے اتنا پیار ہے کہ اپنی عبادت کا نام بھی صلاۃ رکھا، نبی کے پیار کا نام بھی صلاۃ رکھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جتنا وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ تیار ہو کر جاؤ، آپ آج کسی کے جیالے مت بنو، آج تم نے کسی کا جیالہ نہیں بننا، آج تم نے کسی کا کھلاڑی نہیں بننا، آج تم نے کسی کا نوکر نہیں بننا، بلکہ ساری نوکریاں چھوڑ کر تم نے نبی کی نوکری کا چننا۔ بے شک وہ مرشد ہوا۔ ویسے آپ اتنے معصوم بن کر بیٹھے ہیں، یا یہ پاگل ہیں جو پیسے پھینک رہے ہیں، یا آپ پاگل ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں یا دل ہے ہی نہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ یہ بتائیں گے ہم قرآن سن کر پیسہ پھینک رہے ہیں، کہ یہ قرآن پر لگا دیا جائے، اسلام پر لگا دیا جائے، یہ دین مصطفیٰ پر لگا دیا جائے، یا آبرو مصطفیٰ پر لگا دیا جائے، یا عظمت صحابہ پر لگا دیا جائے، یا طہارت اہل بیت پر لگا دیا جائے، یا قرآن کی تعلیمات پر لگا دیا جائے، یا اس امت کے یتیموں کی پرورش پر لگا دیا جائے، یا اس قوم کی بیٹیوں کو قرآن کے نور میں رچا دینے
اور پھنسا دینے کے لیے لگا دیا کہ آج کی بیٹی کا جب ماں بنے تو اس ماں کے وجود سے تیار ہونے والا بچہ گوشت بنے تو قرآن کے نور سے اللہ 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 ہڈیاں بنے تو قرآن کے نور سے بنے اللہ خون بنے تو قرآن کے نور سے بنے اللہ ذرا سوچئے گا 9 مہینے میں بچے نے تیار ہونا ہے قرآن کے پہرے میں ماں ہے قرآن کی قاریہ بولو ماں ہے قرآن کی قاریہ ماں ہے قرآن کی عالمہ ماں ہے قرآن کے نور میں ڈھلی ہوئی اب اس کے وجود میں جو بچہ بن رہا ہے ہر ریشہ گوشت قرآن سے خوشبودار ہر قطرہ خون قرآن کی خوشبو سے آباد ہے آپ کے ہاں بھی گھٹی دیتے ہوں گے کبھی آپ نے کہا ہے کہ فلاں بدماش کو بلاؤ بولو اور فلاں جو گالیاں بکتا ہے اس کو بلاؤ چھوٹی دینے کے لیے صوفی صاحب کو بلاؤ فلاں خلیفہ صاحب کو بلاؤ پیر صاحب کو بلاؤ اور فلاں ماموں کو بلاؤ بڑا اچھا بڑا مانس آدمی ہے ارے تیری چھوٹی سی ادا پر بھی لوگ فدا ہو جاتے ہیں تو ذرا سوچو وہ ماں کیسی ہوگی جس کا وجود قرآن کے نور سے مالا مالا مرشد اللہ حضرات حضور تشریف لا رہے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عالمین ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لمحہ لمحہ سانس سانس دھڑکن دھڑکن بول بول نظر نظر سماعت سماعت ارے نبی رحمت ہے سب کے لیے تو تیری اور میری سماعتوں میں بھی نبی اچھا بسا ہے اللہ اللہ مرشد اللہ اللہ نبی آ رہے ہیں ہم یہاں سے پڑھے نبی جہاں سے سنیں عالمین کے لیے رحمت ہے میں نے یہ سوال اللہ سے بھی کیا مولا تو عالمین کا پروردگار ہے تو ایک اور کو تم نے عالمین کے لیے سردار کیوں بنا دیا ہے فرمایا میں نبی کا ایک فرمان سنا رہا ہوں وہ سن لو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے بڑے پریشان ہوں گے باپ بیٹے کے بھائی بھائی کے دوست دوست کے کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکے گا ایسے عالم میں لوگوں کے دلوں میں آئے گا کیوں نہ اللہ کے جلال کا سامنا تو ہم کر نہیں سکتے کیوں نہ ہم اللہ کے نبیوں کے پاس جا کر اپنا مسئلہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے غور سے یہ جملہ آپ نے اپنے اندر جان گے منہ کھولو گے تو اندر جائے گا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے ابا جی ہماری مدد کریں آپ یہ نہیں فرمائیں گے مدد ہو نہیں سکتی بولو یا رسول اللہ کہنے والو ذرا مسکرا کے اللہ کا نام لو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ابا جی ہماری مدد کریں آپ فرمائیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر اذهبوا الی غیری وہ میں نہیں ہوں وہ میرے سوا کوئی اور ہے جو آج تمہاری مدد کرے اللہ بے شک مرشد پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پھر ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری یہ نہیں کہیں گے ہے کوئی نہیں کہیں گے ہے تو ذکر میں نہیں اللہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آ جائیں اللہ اور جب میرے پاس آئیں گے نا تو وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پریشان ہوں گے تو میں ان کو تسلی دینے کے لیے کہوں گا جاگو بغیر میرے کہیں بھی ہاتھ اٹھا سکتا اللہ ہر نبی نے کہا اذهبوا الی غیری ہے تو صحیح پر میں نہیں ہوں آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں اپنے سامنے گھبرائے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر
तसल्ली देने के लिए कहूंगा, आना रहा। और तो है ही कोई नहीं, तो मैं ही हूँ, और मेरे होते तुम्हें और किसी की जरूरत भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं उनको मैं तसल्ली दे करना अपने रब से राज़ो नियाज़ शुरू कर दूंगा। और राज़ो नियाज़ के लिए सबसे आला तरीन तरीका क्या है? सजदा। जब आपके वजूद का इज्जत वाला, शान वाला मकाम, जिसे आप माथा कहते हैं, ये जमीन पर टिका हुआ हो, हुजूर फरमाते हैं मैं सर सजदे में रखूं। और जैसे ये भी आप बात ज़हन में रखिएगा, क़यामत के दिन कोई इबादत नहीं है, कोई सजदा नहीं है। ये भी तेरे और मेरे नबी की खसूसियत है कि मेरा नबी सजदे में होगा। और यार जिनादा वकील एडा ऊंचा है, जिनादा वाली एडिया शाना वाला है। सरकार फरमाते हैं मैं सर सजदे में रख दूंगा, मेरा सर सजदे में होगा, मेरा रब फरमाएगा। आपने भी मस्जिद में या अल्लाह या रसूल अल्लाह कहीं लिखा होगा, आपने कभी एक दूसरे से पूछा नहीं ये लिखने की क्या जरूरत है? लोगों ने या रसूल अल्लाह ना लिखने की बुनियाद पर अल्लाह के साथ भी या लिखना छोड़ दिया। तो ये अड्डा भी कोई बेवकूफ हो सकता है। तो क़यामत का नारा भी यही होगा, तो तुमने अपनी मस्जिद में लिखा होगा। अल्लाह फरमाएगा, और से सुनो, और ये जुमला मैं आपके साथ भेजना चाहता हूँ, मुंह खोलो ताकि आपके अंदर जाए। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। अल्लाह यार जे क़यामत के दिन का नारा भी या मोहम्मद बाबा जी बोलो, ओ एक बार भी तुम नहीं बोल रहा बाबा। ओ यार आज वास्ते तो मुंह चिट्टा कर लो, घर जाओ तो बीवी पूछे तो सही ना बाबा किथों आया चिट्टा। जुर्माना अदा करना है, देर से आए हो, जाओ मस्जिद की इंतजामिया, इनसे ले लो 50-50 रुपए, 100 भी दे सकते हो, नहीं तो 11 गुना बह जाएगा। बाहर जाके जेबा कटानी है, बेहतर है थी ले जाओ। यार इतनी बड़ी मस्जिद बनानी नहीं थी, या बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए। उसमें बहुत कुछ देता है, तुझे कुछ भी नहीं देना चाहते। एक छट्टा बारिश और बह गया, कख नहीं देना। तो जो नहीं है जाओ, कहाँ मस्जिद के इंतजाम क्यों नहीं जाते हो बाहर? जाओ मस्जिद के लिए फंड इकट्ठा करो, इधर आगे से ये नजराना दे के वो जुर्माना देंगे। आगे बढ़े नजराना, शुक्राना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ टाइम पर आना कबूल किया है। तवज्जो दे, मेरी बात खत्म होने वाली है, सुने गौर से सुने। इरफा रासका या मोहम्मद। अब या मोहम्मद की थोड़ी सी और तरतीब मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ो यार, और शर्म ना करो, और शर्म की कुछ और जामन है, एक करम दीजा। आज इतना फंड दे लो मस्जिद को कि मस्जिद को भी पता चले बाहू वाला आया था। और ये जिसकी जेब में ये नोट है, इधर आओ भाई, जिसकी जेब में ये नोट है, अगर नहीं दोगे ना
تو اس طرح کے 11 نوٹ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اللہ بولو بولو. اب معراج کی رات آ گئی. اللہ دھیان میری طرف دو، مال ادھر دو. اللہ ایک زور لگا کر اللہ کا نام لے لیں. توجہ دیں. نبی سر شام، جو نبی راتوں کو جاگے اور اتنا جاگے، اتنا قیام کرے کہ پاؤں سوج جائیں اور اللہ کو کہنا پڑے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. آج وہ نبی سر شام حضرت ابراہیم کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. جبریل کو اللہ نے بھیجا، جبریل جاؤ اپنے ساتھ والے چاروں کو لے جاؤ اور چاروں کے ساتھ جو 70,000 رہتے ہیں ان کو بھی لے جاؤ. اور کملی والے کے قدموں سے لپٹ کر آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ سلطان باہو تیری عظمت کو سلام. اور جتنے امان بیٹھے ہوئے امان کہلانا چھوڑ دیو، یا باہو کا مشن سمجھ لو. خون علی کو داغ نہ لاؤ بھائیو. خون غازی عباس نو سمجھو، وفائے حسن و حسین نو سمجھو. قربان جاؤں. کیا شانیں ہیں، اللہ کیا مرتبے ہیں، اللہ کیا عزتیں ہیں. جبریل آ گئے، دستک نہیں دی، آواز نہیں دی، چھت کو پھاڑا اور اندر جا کر نبی کے قدموں سے ہونٹ لگا دیا. اس بات کو میرے باہو نے بیان کیا. جے کر چاہے جے کر چاہے وحدت رب دی مل مرشد دیاں تلیاں ہو. مرشد ہوئے کملی والا ہے، مرید ہوئے صدیق اکبر. سب پہ ڈنگنا ہوئے صدیق صرف نبی نو ودا ہوئے. اے دل میرا ہم دیوانہ ہو گئے تو بولے نہیں تھے تسی اللہ تعالیٰ نہیں ملا. بولے ہماری معاف ہے، اپنی بات بھی معافی ہوگی. تھوڑا جڑا روڈ ہے نا، مین روڈ، یہ جو جڑی پولیس ہے بڑی ڈاڈی ہے. گھر کی بہت نہیں دے دی، اتھے ہی موقع تے جرمانہ دینا پڑا. اے تن میرا چشمہ ہوئے اور صدیق اکبر کو آج ویکھن دا موقع مل گیا. سب ڈنگا رہے، صدیق نبی نو ویکھتے رہے. جو وقت کی سال آیا نا، فرمایا میں نے جنت البقیع ضرور لے جائے، پر پہلے ایک باری نا میں نے کملی والے دے بوہے دے لے جانا. اتنا کہہ دینا یار غار آیا ہے. حضرت توجہ فرمائے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. مدینے والے سلام کا انتظار، سب کا خیال ہے، سب کی خواہش ہے کہ نبی میرے پاس قیام کرے. نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے قیام کہا. آج نبی آ رہا ہے فاتح مکے بن کر. آگرہ ختم کر دیو، چودھری ملک کا کھانا چھوڑ دیو اور نبی کے نوکر بن جاؤ. فاتح مکے اونٹنی پہ سوار
میرا نبی اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور ان کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ کچاوے سے لگ رہا ہے. آج ہی پیدا کرو. جبریل آ گئے, قدموں کو چھوما, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. آپ میری ختم ہو رہی ہے. ویسے آج آپ نے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی کہ آپ نے میرا استقبال نہیں کیا, لیکن اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے کہ آپ مسجد میں پر وقت نہیں آئے. اچھا ایمانداری سے آپ کو لیٹ آنا چاہیے تھا. او پیچھے آ گئے, شرم آ رہی ہے کہ نیری موقع گئی ہے بہت ہوتے سے, اور میں نے پہلے آنا چاہیے تھا, سیدھے تو ہمیں پہلے آنا چاہیے تھا. حضرات توجہ فرمائیں, یا رسول اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. اگر جبریل یہ بھی کہتے نا کہ آپ کو بڑا شوق ہے نا اللہ سے ملنے کا, تو اللہ نے ٹائم دے دیا. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ سے اللہ ملنا چاہتا ہے, یہ کہا. اچھا میں ساری باتیں چھوڑ کر, ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے, میں نے 20 منٹ آپ سے مانگے تھے. تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے سے آج تک اللہ کو کہہ کر یہ آیا واپس. اچھا ویسے کوئی بھی بات ایسی ہے اللہ کو پیارا ہو گیا, بھائی زندگی ہوگی کی ہوگی سی اللہ کو میں پیارا ہو گیا, ہو سکتا ہے شیطان بھی پیارا ہو گیا, لیکن اسی اچھا گمان کر کے اللہ کو پیارا ہو گیا. تیرا ہو جائے پھر واپس کبھی نہیں آیا, اور سونے تیری شان نظر کیا گیا. کیا کہنا تیرے مرتبے دائیا. اب صرف 2 مناظر میں نے آپ کو دکھانے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. جب یہ سفر شروع ہوا نا تو قرآن نے اس سفر کا اعلان کیا. سبحان الذی, میں بار بار اس لیے قرآن سنا رہا ہوں, چنگی بھلی تھوڑی کو لٹو پارٹی جڑی پیر ہے انہاں کو جان چھوڑ جائے. جڑا پیر آئے تو قرآن نہ سکھا سکے تم کو پیر جاؤ تو مسیحے چھوڑ آئیے, جماعت سے چھوڑ آئیے, پہلے مسیحے قرآن سکھو. اللہ سبحان اللہ. اگر قرآن نہیں ہے تو پیری بری کیا. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سرکار کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور اس منظر کو اللہ نے خود بیان کیا. سبحان الذی, پیچھے آ رہے ہو کہ تسی مجرم ہو, ہاتھ چاہ کے اللہ کا نام لو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہاں معراج ہونی ہے لا مقام پر, تو یہ مسجد اقصی میں جانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن سنو, غور سے سنو, میرا نبی فرماتا ہے جب میں چلا نا براق میرے نیچے تھا. براق ہے برق سے, برق کہتے ہیں بجلی کو, یعنی ساری کائنات کی بجلیوں کو اللہ نے براق بنا کر نبی کے قدموں کے نیچے کھڑا کر دیا. اللہ اللہ بڑی تیز رفتار سے باری, جہاں نظر پہنچی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے. حضور فرماتے ہیں جب میری سواری گزری نا تو راستے میں ایک قبر تھی, پیارے موسیٰ علیہ السلام اس قبر میں تھے. تو فرمایا میں نے دیکھا, نبی نے اوپر سے دیکھ لیا, قبر کے اندر دیکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر, ویسے نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے, اگر آپ بیٹھ نہ سکتے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مرنے والا تو ویسے ہی لیٹا ہوتا ہے نا, بیٹھ بھی نہیں سکتا, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کیسی قبر تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھے. حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا 1,00,000 سارے نبی جو بظاہر فوت ہو چکے,
وہ سارے اپنی قبروں سے نکل کر میرے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ اگر یہ دین ہے تو وہ پھر بے دینی ہوگی نا جنہیں قبر والوں سے اختلاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پہنچا، میرے استقبال ہوا، اب یہ پھر آپ پر آ گئی یہ بات۔ میں تو نبی کا ایک ادنا سا نوکر ہوں یار، مجھے تم پیر نام ہی سمجھتے، نبی کے در کا فقیر ہی سمجھتے۔ حضور فرماتے ہیں میرا استقبال کیا نبیوں نے، اور پھر میں امام بن گیا، وہ سارے میرے مقتدی بن گئے، اور ان سب نے میرے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ذرا غور سے آپ سوچو کہ یہ قبروں سے باہر آ کر نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ اچھا سفر کو یہی چھوڑتے ہیں، آخری مرحلہ آپ کو دین کی وہ حقیقت میں آپ دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو کم از کم جتنے لوگ بیٹھے ہو مرتے دم تک کسی فرقے کی طرف سے اگر دعوت آ بھی جائے تو تمہارا دل نبی کے پیار کی دعوت سے بھرا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، زمین تو ویسے ہی نیچے تھی، آسمان بھی نیچے ہو گئے، جنتیں بھی نیچے رہ گئی، عرش بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، جبریل بھی نیچے رہ گئے، انبیاء بھی نیچے رہ گئے، قدسی بھی نیچے رہ گئے۔ کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے کہا نا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا، فرمایا فکر نہ کر، تو جل رہا ہے نا لیکن میں پھر بھی جل رہا ہوں۔ اور وہ منظر اگلا اگر نبی بھی بیان کر لے تو ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب میں بیان کرتا ہوں تاکہ جس نے بے ایمان ہونا ہے ہو ہی جائے۔ اور کرو رس سے ہو کہ تھے آپ کے کچھ ہو گیا ہے بولو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں پھر ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين۔ اللہ فرماتا ہے پھر دونوں، یا اللہ جب چلے تھے نبی تو تو نے کہا تھا اللہ لے جا رہا ہے، اور اب کیا ہو گیا؟ فرمایا اب تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لے تو اللہ ہی جا رہا ہے، تمہیں پر نبی کی شان دکھا رہے ہیں، اللہ بھی قریب آ رہا ہے، نبی بھی قریب آ رہا ہے۔ اللہ سمت اللہ مل گئے، دونوں مل گئے۔ اب ایک بیوقوف آدمی نے کسی عقل مند آدمی سے کہا او یار تسی انی تعریف کرتے ہو نبی دی، اللہ نال ملا دیندے ہو، اور میں کیا جلیا ہو تو پہلے ہی ملے ہو۔ یہ اسی بھی اس واسطے تعریف کر رہے ہیں اسی بھی مل جائے، کیونکہ رب نے جو ربوہ کھولے نا اپنے دکان تو ہے ہی نبی آدم۔ دونوں قریب ہو گئے، پردہ اٹھ گیا، جلوہ بکھر گیا، یار یار کو دیکھ رہا ہے۔ نبی نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اونٹنی پر چھپا اثر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، نبی کا اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہونا بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جب پیارے تحفہ لائے تو میں بھی تحفہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ درود یہاں سے بھیجنا چاہیے، سلام وہاں جا کر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ جو نماز میں سلام ہے یہ جہاں سے پڑھتے ہو وہاں کر پڑھتے ہو، یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اور دین نماز میں جو ہے وہی اصل دین ہے نا، اور غلطی سمجھ آ گئی ہے وہ بنیاں۔ انشاءاللہ ادھار چڑھ گیا توڑ کے جلسہ ایک بڑا توڑ پہ گئے، پیا کہ نہیں پیا تمہیں؟ فسنا چاہ لیا نے کہ رہنیا نے کچھ رہنیا نے، اللہ کرے خیر خیریت تک چاہ لو۔ اب 2-3-4 مہینے بعد ایک بڑا اجتماع، اتنی کمزور انشاءاللہ نہ توڑا ہی کچھ نہیں بڑھنا، ایک بڑا اجتماع سرزمین قصوات پیاسی ہے نبی کے پیار کے لیے، اللہ کے
کے ذکر کی للکار کے لیے، نعرہ تکبیر کی تکرار کے لیے، اور صد اعلیٰ کے ترانوں کی خوشبو کے لیے۔ حضرات دربار شریف پر ظاہر ہے آپ بہت لوگ آتے جاتے ہیں، حضرت سلطان بہت، میں نے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ابھی جو میں قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو عملاً آپ کے اندر اتارنے کے لیے میں نے مسجد حسین جو 8 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے، اس امت کے یتیموں کو سنبھالنے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا میں اس طرح تمہیں اپنے قریب کھڑا کر لوں گا جیسے یہ دونوں انگلیاں میری ایک دوسرے کے قریب ہیں، جس نے میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عشر تو ویسے ہی آپ پر قرض ہے، وہ بندر بانٹ کے لیے نہیں ہے۔ عشر، زکات، صدقات یہ اس لیے ہے کہ انہیں نبی کی امت کے یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ اور میں نے جب سے نبی کے گھر میں فاقے دیکھے ہیں نا، علی کے گھر میں فاقے دیتے ہیں، دیکھے ہیں، باہو کا بیٹا ہوں، غازی عباس کا خون ہوں، عظمت رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پاس آنے والے نذرانے بھی اسی طرح دین پر خرچ ہوتے ہیں، یتیموں پر خرچ ہوتے ہیں، جیسے میرے نبی نے فاقے کیے اور بھوکھوں کو کھانے کھلائے۔ مسجد حسین کی زیارت کیجیے، پھر نماز پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج جتنا ذکر آپ نے کیا ہے نا ماشاءاللہ شاید زندگی میں اتنا نہ کیا ہو۔ تو میں چاہتا ہوں جب نماز مکمل ہو جائے، آج آپ نے فرار نہیں ہونا، سلام بھی پڑھنا، شعر ہم ایک ہی پڑھیں گے، میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرانا چاہتا ہوں تاکہ جتنے بیمار بیٹھے، میرے بہو کا فرمان ہے کوئی بیمار گھر کو نہ جائے، شفا دے کر جائے۔ آگے آگے آگے